یہ جو صبح والی میٹنگ ہے یہ رات کو 9 بجے کیوں ہوئی ہے؟ ہم تو 11 بجے تیار تھے. اطلاع ملی پی ایم ایل این کی طرف سے اطلاع ملی کہ وہ اس پر نظر ثانی کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ تو پتا چلا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے کنسلٹیشنز کرنی ہیں تو وہ کنسلٹیشنز کرنے کے بعد بیٹھنا چاہتے ہیں. آلریڈی یہ 3.5 دن کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے نا. آپ کی اپنی جماعت میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے تو اتنا ہم نے ٹائم دیا ہے, یہ 3 دن کا ٹائم انہوں نے مانگا کیوں؟ یوزلی مذاکرات میں تو کئی سیشن ایک دن میں چھٹی والے دن بھی ہوتے ہیں. وجہ بالکل صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہماری خواہش یہی تھی کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے وقت اس لیے مانگا, ان کا جو منطق تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں تو 13 جماعتیں ہیں اور 13 کو ایک صفحے پہ لانا, ایک پیج پہ لانا آسان نہیں ہے. آپ ایک جماعت ہیں, آپ کنسلٹیشن کر کے جلدی پہنچ سکتے ہیں. ہماری تو مختلف بولیاں ہیں. مولانا فضل الرحمان تو مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں. پی ایم ایل این میں آپ نے بھی دکھایا کہ کچھ ہیں جو کہتے ہیں مذاکرات کی ضرورت کیا ہے, مخالفت کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو بنفس نفیس اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ان کے اندر بھی ڈویژن ہے. تو آبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو اندرونی معاملات ہیں ان کو درست کر لیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے وہاں بیٹھنے سے خود ہی آپ کی جماعت کے اندر سے بھی سینٹیمنٹ ہے, آپ اس کو کنفرم یا کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے کہ ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کنسنٹ کا ہی عکاس ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب بیٹھتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی کیمپ سے وجہ بالکل. جب میں نے دیکھا کہ ان کی ڈیلیگیشن میں ڈار صاحب لیڈ کریں گے ساری ٹاکس کو, تو مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ شاید سنجیدہ ہے, کیونکہ ڈار صاحب کی جیسے آپ نے کہا غربت ہے اور ان کے سمدھی ہیں, گھر والے ہیں, تو ان کا اعتماد بھی حاصل ہے. تو میں نے تو ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھا. لیکن ان کے اندر پی ڈی ایم کے اندر اور پی ڈی ایم کے کولیشن پارٹنرز کے اندر کوئی ربط دکھائی نہیں دے رہا. تو اس کمیٹی کا کتنا مینڈیٹ ہے؟ مطلب آپ لوگوں کو جتنی کمٹمنٹ وہ آپ سے کریں گے, آر یو کانفیڈنٹ کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گی؟ کیونکہ اگر اتنا مینڈیٹ نہیں ہے, ربط نہیں ہے, تو وہ جو بھی یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کیا وہ؟ دیکھیے ہمارے یہ تو انہوں نے اس پہ سوچنا ہے نا کہ وہ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف نیک نیتی سے سنجیدگی سے بیٹھی ہے. ہم چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو. دیکھیے اگر ہم صرف تحریک انصاف کے نقطہ نظر کو دیکھیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس سے مطمئن ہیں, ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آئین کی روح سے فیصلہ کر دیا, ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. یہ تو اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں, ہم تو تسلیم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیجیے. 14 مئی کے الیکشن سے فرار یہ اختیار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں یکے بعد دیگر ان کے لوگ گئے, ایاز صادق گئے, اپنا سعد رفیق صاحب گئے, فاروق نائک صاحب گئے, کائرہ صاحب گئے, اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم گفت و شنید سے کسی نتیجے پہ اگر پہنچ جائیں تو ہمیں یہ مہلت دیجیے. تو کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی ثوابدید ہے, ہم آپ کو ڈائریکشن نہیں دے رہے, لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم اعتراض دیں گے. لیکن قانونی ماہرین تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی آئینی ایک ٹائم فریم ہے الیکشن کا, اس میں بیٹھ کر آگے پیچھے کرنا, یہ تو پھر آلریڈی پھر آپ آئین کو وائلیٹ کر ہی رہے ہیں. تو بجا کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہتے ہیں وہ کہ 90 دن کی شرط جو ہے وہ لازم ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آپ. سوال یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس ملک کے مفاد میں ہے اور اس پہ اگر پولیٹیکل کنسنسس ہو پاتا ہے تو پھر لیگل راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک تجویز ہم نے پیش کی کہ ون آف امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اسمبلی میں جا کے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا خیال تھا کہ یہ جو سیٹرڈے کو اوور دا ویکینڈ پرویز الہی صاحب کے گھر میں جو داخل ہوئے, اس کے بعد کہیں پی ٹی آئی ریکنسیڈر کرے گی اپنی پوزیشن مذاکرات کے اوپر, یا چھوڑ دیں گے یا بائیکاٹ کر دیں گے؟ یہ بالکل جس قسم کی حرکت کی گئی اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ریئیکشن تو آیا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف دعویٰ بول رہے ہیں. تو یہ تو کانٹراڈکٹری چیز ہے. آپ کا کیا خیال تھا اس پر؟ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا اور سچی بات ہے کہ مجھے یہ تضاد دکھائی دیا. جس دن ہم مل رہے تھے اس دن بھی مجھے تضاد دکھائی دیا کہ ہم ملاقات کرنے بیٹھے ہیں اور 33 کے لگ بھگ
ہمارے کارکنوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے بلا وجہ. ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی, کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی. تو دیٹ واز ناٹ ان دا رائٹ اسپرٹ. اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کے پاس جواز نہیں تھا, شرمندگی ہوئی, پھر ڈار صاحب کو کہنا پڑا اور وزیر داخلہ ان کو رہا کرنا پڑا. تو پھر جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کا کیا خیال تھا؟ مذاکرات کرنے چاہیے؟ آپ کی پرسنل رائے تھی کیونکہ رائے اسپلٹ تھی نا؟ جی, میری پرسنل رائے تھی کہ یہ بھاگنے کا ایک اور بہانہ ہے, ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. ایک بہانہ کریٹ کون کر رہا ہے؟ جی, یہ کریٹ کون کر رہا تھا؟ یہ تو میں نے پوچھا, یہی تو میں نے ڈار صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ واقعہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وفاقی اداروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا مان لیتے ہیں, فرض کیجئے وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب گورنمنٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں میں ملک میں نہیں ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کے علم میں نہیں ہے, وفاقی حکومت نے کروایا نہیں ہے. آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور اور وزیر اعلیٰ بیک وقت ملک سے باہر ہیں. کوائٹ اے کوئنسیڈنس. لیکن ان کو اس بات پہ بھی تشویش نہیں تھی کہ ان کے ایک وفاقی وزیر کے گھر کا گیٹ توڑا جا رہا ہے. چلے پرویز لائی صاحب تو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے, شجاعت صاحب تو ایکچولی ان کے بیٹے تو کیبنٹ کے اندر ہے, اس پہ بھی کوئی کنسرن نہیں, کوئی تشویش نہیں تھی؟ ہونی چاہیے تھی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں صالح حسین ہوں اور چودھری صاحب یہاں نہیں ہیں, تو ان کا دروازہ بھی توڑا گیا, ان کے گھر کے شیشے بھی توڑے گئے, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پہ ٹانکے بھی لگے. چلے آپ کہہ رہے کہ ڈار صاحب کو نہیں معلوم, آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا اس ہفتے کے روز؟ میں تو ان کو سننا چاہوں گا نا. میں تو چاہوں گا کہ سارے ادارے ان کے تابع ہیں. تحقیقات تو وہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں نا, وہ بتائیں نا. لیکن اگر پی ٹی آئی کے صدر کے گھر ایسے ہوگا جو آپ لوگ کہتے ہیں, تو پھر ایف آئی آر تو آپ کسی کے خلاف لکھوائیں گے نا, کہ نہیں لکھوائیں گے ایف آئی آر؟ وہ گئے ہیں, عدالت میں گئے ہیں. کس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عدالت سے رجوع کر رہی ہیں. آبویسلی وہ جب عدالت گئے ہیں تو وہاں عدالت اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی. کہ کیا یہ میسج بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ بھائی اگر آج یہ پرویز لائی صاحب کا گھر ہے تو پھر کل کو شاید آپ کا گھر ہو سکتا ہے, خان صاحب کا گھر ہو سکتا ہے. خان صاحب کا گھر ہو چکا نہیں, مطلب کہ لاسٹ ٹائم وہ کہتے ہیں نا گرفتار کر کے نہیں لے کر گئے نا, اس بار گرفتار کر کے لے کر جائیں گے. خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا گیا, آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا, جو طوفان بدتمیزی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ شہر میں نہیں تھے, ان کی اہلیہ تنہا تھی گھر پہ, ملازم تھے, اور جو کچھ ہوا بالکل نامناسب تھا. لیکن گرفتاری کے سینس میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ میسج ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ